الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور آج کی اس نشست کا آغاز سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 سے ہو رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں طلاق سے ریلیٹڈ اور اسی طرح عدت کے متعلق احکام بتائے جا رہے ہیں کہ کن حالات میں عدت کس طریقے سے گزاریں گے، یعنی مطلقہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے ان کے احکام بتائے جا رہے ہیں کہ واللائی یئسن، وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، واللائی یئسن من المحیض، وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تم کو شک ہو، فعدتہن، تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، 3 اشہر، یعنی سے بتایا جا رہا ہے کہ یعنی عمر رسیدہ کوئی خاتون ہے، اگر ایسی عورت ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے، یعنی 55 یا 60، اور حیض بند ہو چکا ہے، تو وہ عدت کس طرح گزاریں؟ بتا رہے ہیں کہ 3 مہینے کے اعتبار سے عدت شمار کی جائے گی، یعنی طلاق کے بعد 3 مہینے وہ عدت گزارے گی۔ واللائی، اور وہ عورتیں اور وہ لڑکیاں یا وہ بیویاں، لم یحضن، جو حائضہ نہیں ہوئی، یعنی جو ابھی سن بلوغ کو ہی نہیں پہنچی، یعنی حائضہ نہیں ہوئی، حیض جن کو آنا ہی شروع نہیں ہوا، تو ان کی بھی عدت 3 مہینے ہیں۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی عورتیں یعنی حاملہ عورتیں، اگر ان کو طلاق دے دی جائے، اجلہن، تو ان کی مدت، ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنے حمل کو رکھ دیں، یعنی ڈیلیوری تک ہے، وضع حمل ان کی عدت رہیں گی۔ کسی حاملہ عورت کو اگر طلاق دے دی جائے تو عدت کتنے مہینے گزاریں گے؟ تو وضع حمل تک ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر حمل کا پہلا مہینہ ہے، اس کو طلاق دے دی گئی، تو پورے 8 مہینے ڈیلیوری تک وہ عدت گزاریں گے۔ یہاں پہ مہینے یا 3 حیض بول کے نہیں ہے، ڈیلیوری تک وہ رہیں گے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ تو آسانی کے لیے تقوی شرط ہے، سبحان اللہ، سبحان تقوی اگر ہے تو اللہ ہر چیز آسان کر دے گا۔ واللائی یئسن، یہ آیت نمبر 4 ہے، وہ عورتیں یئسن جو مایوس ہو چکی ہیں، من المحیض، حیض سے، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے۔ یئس کے معنی مایوس ہونا، مایوس ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جن کا حیض بند ہو چکا ہے، اب آنے کی کوئی امید نہیں ہے حیض، تو وہ عدت کیسے گزاریں؟ عدت تو حیض سے گزارنا پڑنا۔ جن کو حیض بند ہو چکا ہے، جن عورتوں کو، اور ان کو طلاق دے دی گئی، تو جب عدت کیسے گزارے ہو؟ تو وہ رہیں گے 3 مہینے وہ عدت گزاریں گے۔ رویہ، روایت میں آئے ہیں کہ انا ناسن قالو، کہ لوگوں نے کہا، قد عرفنا عدت ذوات الاقراء، ہم جان لیے حیض والی عورتوں کی عدت، یعنی 3 حیض ہے، یہ بات معلوم ہوگی۔ فما عدت اللائی لم یحضن، تو ان عورتوں کی عدت کیا ہے جن کو حیض نہیں آتا یا نہیں آیا؟ 2 صورتیں، ایک تو آیا ہی نہیں، یا نہیں آتا یعنی آگے بند ہو گیا، جس کا آغاز ہی نہیں ہوا یا جس کا اختتام ہو چکا ہے، یعنی نابالغہ اگر اس کی شادی ہو گئی اور اس کو شوہر طلاق دے دیا، وہ عدت کیسے گزارے؟ 3 مہینے۔ اور وہ عمر رسیدہ عورتیں جن کو ان کا شوہر طلاق دے دیا، ان کا حیض بند ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ مہینے کے اعتبار سے عدت گزارے، 3 مہینے، طلاق کے بعد 3 مہینے کاؤنٹ کریں گے شمار۔ اور وہ مہینے جو ہے ہجری سے ہے، چاند کے مہینے، کے مہینے کے اعتبار سے۔ فنزلت، پس یہ آیت مبارکہ نازل، ان ارتبتم، اگر تم کو شک ہو،
یعنی ان اشکل علیکم، اگر تم پر مشتبہ ہو گیا ہے حکم ہن، ان کا حکم، وہ جہل تم، اور تم کو معلوم نہیں ہے کہ کیفا یعتدیدنا، کہ وہ عدت کیسے گزاریں گی. یہ عدت دا یعتد اعتداد، شمار کرنا، کاؤنٹ کرنا، عدت. فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. ای فہذا حکمنا، یعنی یہ ان کا حکم ہے. وقیل، اور کہا گیا ان ارتبتم فی دم البالغات مبلغ الایاس وقد قدروه ب60 سنة وب55 وهو دم حیض او استحاضہ. اگر تم کو شک ہو، شک سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی عمر رسیدہ ہے کوئی خاتون، اور ایسی عمر کو پہنچ چکی ہے جو سن ایاز بولتے ہیں، یعنی نا امیدی کی عمر. اگر تم کو شک ہو ان عورتوں کے خون کے بارے میں جو یاس کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، یاس یعنی نا امیدی، حیض کا آنا ان کو ختم ہو چکا ہے. وقت قدروا، علماء نے اس کو مقرر کیا ہے، فقہا نے یا اطباء نے، 60 سال ور، 60 سال میں بن ہو جاتا ہے، اور بعض علماء 55 ور. لیکن اس کے باوجود اگر آ رہا ہے خون، میڈیکل سائنس وغیرہ کے حساب سے ڈاکٹر تو یہ بولیں گے نہیں آتا، آ رہا ہے. اب تم کو شک ہے، کیا شک ہے بھائی؟ کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ مہینے کے اعتبار سے عدت گزاریں گے 3 مہینے. فعدتہن ثلاثۃ اشہر، یعنی 55 سال یا 60 سال کے بعد بھی اگر آ رہا ہو تو پھر ہجری کے لحاظ سے، چاند کے مہینوں کے لحاظ سے اگر تم کو 3 شک ہے مہینے کہ گزارے بھائی، گی. اگر شک ہونے کی صورت میں، اگر شک نہیں ہے، اگر یعنی ڈاکٹرز اگر یہ بولیں گے بھائی یہ حیض ہی ہے، اگر اچھا، تو 55 وہ 60 کریں سال گے. کے بعد بھی. شک اگر ہونے کی صورت میں بتا رہے ہیں، اچھا عموماً تو ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو غیر معمولی طور پہ اگر آ جائے، عموماً کسی تو لیڈی ڈاکٹر کو جی. بتانا چاہیے. اگر انہوں نے تصدیق کر دی کہ بھائی یہ حیض ہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر ایسی استحاضہ صورت ہے یا اگر شک ہو رہا پھر بھی ڈاؤٹ ہے، تو مہینے کے اعتبار سے گزار لو. جی، اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہی ہے، گینیکولوجسٹ مسلم ڈاکٹر، کہ ڈاکٹر یہ نے حیض ہی ہے بولیے، اگر ڈاکٹر نے، تو اس صورت میں پھر وہ حیض کے لحاظ سے گزاریں گے انہیں، ہاں ہجری کے لحاظ سے نہیں گزاریں گے، نہیں. مہینوں کے لحاظ سے نہیں رہیں گا. فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں. وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ عِدَّةُ الْمُرْتَابِ بِهَا فَغَيْرُ الْمُرْتَابِ بِهَا أَوْلَىٰ بِذَلِكَ، اور جب یہ عدت ہے اس خاتون کی جس کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے، یعنی جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ، ان بھی اگر شک ہو رہا ہے، ورن معلوم نہیں ہو سک رہا کہ بھئی حیض ہے یا استحاضہ، تو کیا کریں گے؟ شک کی بنیاد پر حکم یہ دیا جا رہا کہ بھئی 3 مہینے، مہینے کے اعتبار سے عدت گزار. تو فغیر المرتاب بہا، جس کے بارے میں شک نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی استحاضہ ہی ہے، بلکہ اگر معلوم ہو رہا، یہ یقین ہے یا یہ یقین ہے کہ حیض نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں وہ یعنی مہینے کے اعتبار سے عدت گزاریں گے. اولا بذالک، یہ اس کی زیادہ حقدار ہے. وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ، اور جب یہ عدت ہے اس خاتون کی جس کے بارے میں شک ہو رہا ہے، یعنی جس کے یعنی حیض یا استحاضہ اس کے بارے میں شک ہے، نفس عورت پہ شک یا اس کے کردار پہ شک، وہ بات نہیں ہوتی جی جی، کہ یہ ایج میں عموماً تو حیض نہیں آتا، لیکن تو یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا، اس میں اگر شک ہو رہا ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ مہینے کے اعتبار سے وہ عدت گزارے گی 3 مہینے. تو جس کے استحاضہ، بارے میں شک نہیں ہے، جی کیا مطلب؟ یعنی جس کو خون نہیں آ رہا ہے بالکل، اس کے تو بدرجہ اولا مہینے سے ہی گزارنا ہے، یا جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ استحاضہ کا خون ہے، تب بھی وہ اس سے ہی گزاریں گے، یعنی 3 مہینے کے اعتبار سے. استحاضہ یعنی وہ بیماری کا ہے وہ. فعدتہن، تو ان کی عدت 3 اشہر، 3 مہینے. واللائی لم یحیضن، اور وہ جن کو حیض نہیں آیا، ہن الصغائر، وہ چھوٹی یعنی چھوٹی لڑکیاں ہو رہے ہیں، یعنی کم عمر، جن کے کا نکاح بلوغ سے پہلے کر دیا گیا ہے. تو اب اگر ان کو طلاق دے دی گئی تو کیا حکم ہے؟ مہینے کے اعتبار سے گزاریں گے. تقدیر وہ، اور اس عبارت اس طرح پوشیدہ ہے، واللائی لم یحیضن فعدتہن 3 اشہر، وہ بیویاں جن کو حیض ہی نہیں آیا، یعنی ابھی حیض کی عمر شروع ہی نہیں ہوئی، فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت بھی 3 مہینے پر ہے. فحذفت الجملۃ،
تو جملے کو حذف کر دیا گیا لی جلالت المذکور علیہا، کیونکہ جو بات ذکر کی گئی ہے وہ اس پر دلالت کری ہوئی. اوپر جو آ گیا نا، جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر ان کے بارے میں تم کو شک ہے کہ وہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا، تو ان کی عدت 3 مہینے پر ہے. اور وہ بیویاں جن کو، وہ خواتین یا وہ لڑکیاں جن کو حیض ہی نہیں آیا، ان کی عدت بھی وہی ہے برابر. وہ اولاد الاحمال، اب اس کے بعد اور ایک حکم بتا رہے ہیں، وہ اولاد الاحمال. تو یہاں پہ 3 کیٹیگری ہوئی. ایک تو یہ کہ حائضہ عورتیں، ان کی عدت حیض سے 3 حیض شمار کریں. غیر حائضہ اگر ہے تو پھر اس میں 2 کیٹیگری، ایک وہ ہے جس کا حیض شروع ہی نہیں ہوا، ایک وہ ہے کہ جس کا ختم ہو چکا ہے. دونوں کی عدت جو ہے 3 مہینے پر. اب تیسری قسم بتا رہے ہیں پہ، وہ اولاد الاحمال، حاملہ عورتیں، اجلہن، تو ان کی عدتہن، ان کی عدت ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دے، یعنی ڈیلیوری کر دے، یعنی ڈیلیوری ہی ان کی وہ ہے برا عدت، ڈیلیوری کے ساتھ عدت ختم ہو جائیں گی. یعنی اچھا بچہ پیدا ہونے تک وہ عدت میں رہیں گی، پیدا ہوتے ہی عدت ختم ہوگی. یا یا طلاق ہو مہینہ جائے یا پھر حیض وغیرہ نہیں میں ہے. کیوں نہیں ہے حیض؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حیض آتا ہی. طلاق یا مہینے بھی اگر نہیں ہے. طلاق ہو جائے تب بھی وہ حمل سے اگر ہے تو حمل وضع اس کی عدت ہوگی، ہاں اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تب بھی حمل وضع اس کی عدت ہوگی، اس یعنی میں بچہ احکام پیدا بتا رہے ہیں. ہونے تک. آگے آ رہا نا، وہ عدت وفات الگ ہے. وہ شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن ہے. جی 4 مہینے بس. اس حائضہ ہے یا غیر حائضہ وہ نہیں ہے. 4 مہینے 10 دن ہر ایک کو گزارنا ہے. اچھا شوہر کا انتقال بھی ہوا اور حاملہ بھی اگر ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے آگے بتا رہا ہوں. والنص، اور یہ جو عبارت ہے یہ قرآن کی آیت یتناول المطلقات، مطلقہ عورتوں پر شامل ہے وہ رہے جن کو طلاق دے دی گئی ہے. والمتوفى عنہن ازواجہن، اور ان عورتوں پر بھی یہ حکم شامل ہے برے جن کے شوہر ان کو چھوڑ کر انتقال کر گئے ہیں. حاملہ 2 قسم کی ہے برے، وہ عورت جو حاملہ ہے، حاملہ ہونے کے بعد یا تو شوہر اس کو طلاق دیا ہوگا، مطلقہ ہے، یا مطلقہ نہیں ہے لیکن متوفى عنہا زوجہ، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی. اب کیا حکم ہے؟ تو دونوں کی عدت وہی ہے برے، وضع حمل ہی ہے. وعن علی وابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے یہ مروی ہے کہ عدت الحامل المتوفى عنہا زوجہا ابعد الاجلین، وہ عورت وہ حاملہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی عدت ابعد الاجلین ہے، یعنی 2 عدتوں میں جو لمبی عدت ہے نا، جی دیکھا یہ جائے گا کہ بھئی عدت وفات کیا ہے 4 شوہر مہینے کے 10 4 دن مہینے 10 دن، اور وضع حمل اب اس کے مہینے پر ہے بھی، حمل کا پہلا مہینہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا جی تو اب 8 مہینے باقی ہے، تو جی. یہ لمبی عدت ہے. تو اب یہ حمل کی عدت گزاریں گے. اچھا جو لمبی ہے وہ گزاریں ہاں، گے. اب مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہوا، اس کا 9واں مہینہ شروع ہو گیا یا 8واں مہینہ شروع ہوا، اب حمل کی بولے تو 2 ہی مہینے ہوتے، تو اب یہاں پر عدت وفات گزاریں گے. یہ لمبی ہے نا ابھی 4 مہینے 10 دن. جی 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 دونوں میں سے جو لمبی ہوگی وہ ہاں گزاریں گے. وہ گزاریں گے بس. سنگل حاملہ ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ہے، سمجھو شوہر کا انتقال نہیں ہوا تو وہاں تو وضع حمل ہی ہے. اس کو اگر طلاق دے دی گئی، جی شوہر طلاق تو نہیں دیا لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب وہاں پہ اور ان حاملہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 4 مہینے 10 دن ہی عدت گزاری. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا فرماتا ہے. یسر له من امره، یعنی اس کے لیے اس کا کام آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ویحلل من عقدہ، اللہ اس کے گراہ کو کھول دیتا ہے، بندشوں کو کھول دینا برانا، بندش کو ختم کرنا ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تقوی اختیار کرو، وہاں سے ہر رکاوٹ ہر بندش دور ہوں، ظاہری باطنی ان بندشوں کا توڑ اللہ قرآن میں بیان کرا. تقوی اللہ سے ڈر، ختم، خود بخود ہر رکاوٹ دور ہوں گے. بے شک. بسبب التقوی، تقوی کی وجہ سے. یعنی تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ایمان کے بعد اسلام کی اگر کوئی روح ہے تو وہ تقوی الہی ہے، اللہ کا تقوی، اللہ سبحان کا خوف. اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. یہ احادیث شریف اعمال اگر بدن ہے تو اس کی روح تقوی ہے.
سبحان اللہ. اعمال اگر عمارت ہے تو اس کی بنیاد تقوی ہے. بیس سببی تقوی، تقوی کی وجہ سے. ایک حدیث شریف میں بھی آیا نا مفتی صاحب کے او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یعنی بندے نے ان دو چیزوں کے علاوہ اس سے بہتر چیز حاصل نہیں کی. ایک اللہ کا تقوی، دوسرا نیک بیوی. ہاں، دنیا میں ایمان کے بعد ایمان کے بعد، جی ایمان کے بعد دنیا میں جو ہے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک اللہ کا تقوی، دوسرا نیک بیوی. بے شک. ہائے ہائے ہائے. ذالک امر اللہ، آیت نمبر 5. ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. جو اوپر جو حکم بتایا گیا یہ اللہ کا حکم ہے. انزلہ، جس کو وہ نازل کیا، الیکم، تمہاری جانب. ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتی، تو اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے تقوی کا ذکر میں سمجھتا ہوں سورہ طلاق میں جتنا زیادہ آیا کسی اور اس میں ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ طلاق دینے سے پہلے تم اللہ سے ڈرو، کہیں تم ظالم نہ بن جاؤ طلاق دے کر. اللہ اکبر. طلاق کے دوران، طلاق دینے کے بعد بھی تم بیویوں پر ظلم مت کرو، یہ بتایا جا رہا ہے. احکام کی وہاں پہ رعایت کرو. اب چھوڑی دی، اب جو چاہے ظلم کر لیں گے، ایسا نہیں. ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے. ویعظم لہ اجرا، اور اس کے اجر کو بڑھا دیں گے اللہ. عظیم اجر عطا کریں گے اللہ تعالیٰ. ذالک، آیت نمبر 5. ذالک امر اللہ، وہ اللہ کا حکم ہے. ای ما علم، یعنی جو چیز جان لی گئی ہے. من حکم، یعنی جو حکم جان لیا گیا ہے. من حکم ہؤلاء المعتدات، ان عدت گزارنے والی عورتوں کے جو احکام ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. برائے انزلہ، اس کو اللہ نے نازل کیا. الیکم، تمہاری جانب. کہاں سے نازل کیا؟ من اللوح المحفوظ، لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ زمین پر نازل فرمایا. ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، فی العمل، عمل کرنے کے بارے میں، بما، اس چیز پر، انزلہ، جو اللہ نازل کیا. من هذه الاحکام، ان احکام میں سے، یعنی ان احکام پر عمل کرنے میں جو اللہ سے ڈرتا ہے. وحافظ، اور نگرانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے ان حقوق کی. علی الحقوق الواجبۃ علیہ، جو اس پر حقوق واجب ہے. یکفر عنہ سیئاتی، تو اس سے معلوم یہ ہو رہا اللہ کے خوف کے بغیر کوئی اللہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، بندوں کا بھی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا خوف ہی ہے جس کی وجہ سے بندہ حقوق ادا کرتا ہے. بے شک. اگر یہ ڈر نکل جائے تو بالکل وہ بے خواب ہو جائے گا. اللہ اکبر. یکفر عنہ سیئاتی، اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، پورے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے. ویعظم لہ اجرا، اور اس کے اجر کو اللہ عظیم بنا دیتا ہے. یعنی یہاں پہ اجر کو اللہ تعالیٰ متعین نہیں کیا، 10 نیکیاں، 20 نیکیاں، یا 100 نیکی، یا 200 نہیں. عظیم ہے اللہ کے پاس، جو عظیم اجر ہے وہ دیں گا. ان کو جو اللہ سے تقوی یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں. پھر آیت نمبر 6. اسکنوہن من حیث سکنتم، انزلہ ینزلو کے معنی نازل کرنا، اتقا یتقی اتقان کے معنی ڈرنا، کفر یکفر عنہ کفر یکفر تکفیرا، یعنی کفارہ ادا کرنا، سیئات جمع سیئات، اعظم یعظم اعظاما، بڑا عطا کرنا یعنی عظیم کرنا. اسکنوہن، آیت نمبر 6. اسکنوہن، اگلی نشست میں کرنا انشاءاللہ اس آیت نمبر 6 سے ہم انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.